یمن جنگ کے حوالے سے ایک اور خطرناک خبر سامنے آئی ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ کچھ پاکستانی ریڈ سی کے اندر حوثیوں کو اسلحہ پرووائڈ کرتے ہوئے پائے گئے ہیں۔ جی ہاں، یو ایس کے جو نیول پرسنز ہیں، جو ان کی آرمی ہے، انہوں نے کچھ لوگوں کو پکڑا ہے جن میں سے 4 کی شناخت ایز پاکستانی ہوئی ہے، اور یو ایس کے مطابق یہ ایران سے اسلحہ لے کر آ رہے تھے، اور یہ جب ریڈ سی کے قریب پہنچے تو یو ایس نیول جو کوسٹ گارڈ تھے انہوں نے ان کو پکڑا اور ان کو اپنی کشتیوں میں منتقل کیا، اور بعد میں ان کو یو ایس لے گئے جہاں ان پر مقدمہ چل رہا ہے۔ ہم اس پورے واقعے کی تفصیلات دیکھیں گے کہ یہ کیسے ہوا اور پاکستان کا کیا رسپانس سامنے آیا اس حوالے سے۔ تو یہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ اس وقت جو حوثیز ہیں ان کو ایک بڑے پیمانے پر سپورٹ حاصل ہے مسلم دنیا کے اندر سے، اور اس وقت جو ان کے پرو فلسطین جذبات ہیں اس کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ سپورٹ مل رہی ہے، اور ہم نے اس رپورٹ میں دیکھا تھا کہ بہت سے جو یمن میں ان کے مخالف گروپس ہیں وہ بھی ان کو جوائن کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے حوثیز کی جو پوزیشن ہے یمن کے اندر وہ مضبوط ہو رہی ہے، اور اس کے علاوہ دنیا بھر سے بھی بہت سے لوگ ان کی مدد کر رہے ہیں۔ امریکہ الزام لگاتا ہے کہ ایران ان کا مین سپانسر ہے، ایران اس کو ڈینائی کرتا ہے، ایران کہتا ہے کہ ہماری تو جیوگرافی نہیں ملتی یمن کے ساتھ، ہم کیسے ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک بہت بڑا واقعہ سامنے آیا ہے جس میں یہ کچھ پاکستانی پکڑے گئے ہیں۔ یو ایس جسٹس ڈپارٹمنٹ کے مطابق تقریباً 10 اور افراد بھی پکڑے گئے ہیں اس پورے آپریشن میں، لیکن 10 میں سے 4 کی آئیڈینٹیٹیز ریویل ہوئی ہیں، باقی 6 کی آئیڈینٹی ابھی سامنے نہیں آ سکی۔ ان کا مقدمہ ایسٹرن ڈسٹرکٹ آف ورجینیا کی ایک کورٹ میں چلایا جا رہا ہے، جہاں پر ان کے مستقبل کے حوالے سے فیصلہ کیا جائے گا۔ 11 جنوری کی رات کو یو ایس سینٹ کام کی جو فورسز ہیں، جن میں یو ایس نیوی سیلز شامل ہیں، یو ایس کوسٹ گارڈ، میری ٹائم سیفٹی اور سیکیورٹی ٹیم، ان سب نے عربین سی کے اندر ایک کشتی پر چھاپا مارا جب ان کو شک ہوا کہ یہاں پر کوئی مشکوک کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ یہ کشتی اس وقت صومالیہ کی کوسٹ کے قریب سے گزر رہی تھی۔ جب اس کشتی کو پکڑا گیا اور اس کی تلاشی لی گئی تو اس میں یو ایس کے مطابق ان کو کچھ ایرانین میڈ اسلحہ ملا۔ اس میں ایرانین میڈ ایڈوانس کنونشنل ویپنری ان کو ملی، جس میں میڈیم رینج بیلسٹک میزائلز کے کچھ کرٹیکل کمپوننٹس تھے، اور اینٹی شیپ کروز مسلز تھے، ایک وار ہیڈ تھا، ایک پروپلشن تھا، اور گائیڈنس کمپوننٹس تھے۔ ایف بی آئی کے ایک ایجنٹ نے اس کا ایفیڈیوٹ دیا ہے کہ یہ ساری تفصیلات ہمیں ملی ہیں، اور یہ تفصیلات اگر ہم غور کریں تو بالکل اسی قسم کی ہے جس میں ہم نے ایک دن پہلے ایک رپورٹ میں دیکھا تھا کہ یو ایس نے کہا ہے کہ یہ مطلب پارٹس بھیجنے ہیں ایران سے، اور بعد میں ان کو اسمبل کیا جاتا ہے یمن کے اندر حزب اللہ کی مدد سے۔ مطلب ایران سے یہ اسمگل پارٹس آتے ہیں سمندر کے راستے، اور پھر وہاں پر جو یمن میں حوثیز اور حزب اللہ ہیں وہ ان کو اسمبل کرتے ہیں اور پھر اپنی کارروائیاں کرتے ہیں، جس میں میڈیم رینج بیلسٹک میزائل اور اینٹی شپ کروز میزائلز بھی شامل ہیں۔ یو ایس کے مطابق جب انہوں نے اس پورے ایکوپمنٹ کو پکڑا اور بعد میں جب تفصیلات حاصل کرنے کی کوشش کی، جب میچ کیا تو پتہ چلا کہ یہ وہی اسلحہ ہے جو ایران حوثیز کے لیے بھیج رہا ہے، اور جو حوثی اپنے حملوں میں استعمال کرتے ہیں یو ایس وار شپس کو ٹارگٹ کرنے کے لیے۔ یو ایس آرمی نے جب اس ویسل سے 14 لوگوں کو پکڑا تو اس کے بعد انہوں نے اپنی جو یو ایس ایس لیوس بی پولر کشتی ہے، ایک بہت بڑی کشتی جو یو ایس کی سمندری پانیوں میں ہوتی ہیں، اس میں ان کو شفٹ کیا، اور پھر وہاں سے ان کو ورجینیا لے جایا گیا، اور جتنے لوگوں کو پکڑا ہے اس میں سے تقریباً 10 کے قریب لوگ یو ایس میجسٹریٹ کے سامنے پیش ہوئے ہیں، اور ہیرنگز کا آغاز ہو چکا ہے۔ جنوری 11 کو یہ آپریشن کیا تھا، اور تقریباً 1 مہینے بعد یعنی فروری 11 کو ان کے اریسٹ کے وارنٹ حاصل کیے یو ایس پولیس نے، اور اب ان کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے۔ اس میں جن 4 پاکستانیوں کی شناخت ہوئی ہے ان کے نام ہیں محمد پہلوان، محمد مظہر، غفران اللہ اور اظہار محمد، اور ان کے آئی ڈی کارڈ بھی اس ویسل سے برآمد ہوئے تھے چھاپے کے دوران، تب ہی پتہ چلا کہ یہ پاکستانی تھے۔ اس حوالے سے پاکستان کا جو ایک مستند ادارہ ہے ڈان، انہوں نے پاکستان ایمبیسی سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تاکہ اس سارے معاملے کی تفصیلات لی جائیں۔ جب میڈیا کے آفیشلز نے اس کا جواب مانگنے کی کوشش کی پاکستانی ایمبیسی آفیشلز کے ذریعے، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اس پوری صورتحال کا علم ہے اور ہم اس پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں، اور ہم یو ایس اتھارٹیز کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں۔
اس حوالے سے پاکستانی ایمبیسی نے مزید کہا کہ اس طرح کے معاملات میں ہم سب سے پہلے ان لوگوں کی آئیڈینٹی کنفرم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آیا وہ پاکستانی تھے بھی یا نہیں، اور اس کے بعد ان کو کاؤنسلر کی ایکسیس پرووائڈ کی جاتی ہے یا کی جائے گی پروٹوکولز کے مطابق۔ اب اس میں جو محمد پہلوان ہے اس پر یہ چارجز لگے ہیں کہ یہ بالکل انلیگلی اور ان لافلی اس کشتی میں سوار تھا اور ڈینجرس ویپنز لے کر جا رہا تھا جو کہ یو ایس اور اس کے پارٹنرز کی سیکیورٹی کے لیے خطرناک تھے، یہ جانتے ہوئے کہ یہ ایک ملیٹنٹ گروپ کو سپورٹ کر رہا ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے اپنی کارروائی جاری رکھی۔ اس کے علاوہ اس پر یہ بھی الزام ہے کہ یو ایس کوسٹ گارڈز کو انہوں نے فیک انفارمیشن پرووائڈ کی انیشلی، یعنی جو قانونی معاملات ہیں ان میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی، اور ان پر مزید الزام عائد کیا گیا ہے کہ انہوں نے ایڈوانس ویپنز کو اسمگل کرنے کی کوشش کی ہے ان لافلی، جس میں ایک وار ہیڈ بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ ان کے جو ساتھ محمد مظہر تھے ان پر بھی اسی قسم کے چارجز لگائے گئے ہیں کہ انہوں نے یو ایس کوسٹ گارڈز کو فالس انفارمیشن دینے کی کوشش کی اور انلیگل ایکٹیویٹیز میں یہ پائے گئے۔ اب اس حوالے سے یو ایس اٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ ہم ہر وسائل کو بروئے کار لائیں گے تاکہ اس طرح کے کرداروں کو سخت سے سخت سزا دی جا سکے، کیونکہ انہوں نے یو ایس کی جو نیشنل سیکیورٹی ہے اس کے اگینسٹ کام کیا ہے، اور ہم میک شیور کریں گے کہ ان کو سخت سے سخت سزائیں ملیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے انٹرسٹ کے اگینسٹ ہے کہ یہ ہمارے دشمن گروپس کو اسلحہ پرووائڈ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، یہ حوثیز کو انہوں نے اسلحہ پرووائڈ کرنے کی کوشش کی، اور وہی جو اکوپمنٹ ہے وہ ہمارے اگینسٹ یوز ہونا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یو ایس کے پاس پہلے بھی کریڈیبل انفارمیشن تھی کہ ایران سے بہت بڑی مقدار میں اسپیئر پارٹ اسمگل ہوتے ہیں یمن کے اندر اور پھر وہاں پر اسمبل ہوتے ہیں، تو یہ یو ایس کی جو نیشنل سیکیورٹی اور یو ایس کے پارٹنرز کی جو سیکیورٹی ہے اس کے لیے ایک ڈائریکٹ تھریٹ ہے، اور جو بھی اس میں ملوث ہوگا اس کو ہم پکڑیں گے اور سزا دیں گے۔ اب اس پورے واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ پورا واقعہ کتنا زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو چکا ہے۔ اس وقت کلیئرلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یو ایس کو کافی زیادہ پریشانی ہے حوثیز کے اٹیکس کی وجہ سے، اور اسی وجہ سے انہوں نے اب یہ پورا جو ایریا ہے، یہ پورا انڈین اوشین کا جو ریجن ہے، یہاں پر اپنی ایکٹیویٹیز میں تیزی کر دی ہے، اور یہ جس ویسل پر بھی ان کو شک ہوتا ہے یہ وہاں پر چھاپے مارے ہیں۔ یہ چیز اب کلیئر ہے، مطلب کہ کوئی حوثیز کی مدد نہ کر رہا ہو، کیونکہ آپ دیکھیں ایران اور یمن کا ڈسٹنس کافی زیادہ ہے، مطلب ایران کے لیے کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اگر یہ الزام بھی لگاتے ہیں ایران پر کہ یہ حوثیوں کو اسلحہ پرووائڈ کرتے ہیں، تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے ایران کے لیے، بڑا بچا کے ان کشتیوں کو یمن آنا پڑتا ہوگا اگر ایران سے وہ آتی ہیں، یا ایران کے اندر سے وہ اسپیئر پارٹس لے کر آ رہی ہیں، تو یہ بڑا ایک مشکل پارٹ ہے۔ اور اس واقعے سے ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ یو ایس کی نظر ہے اس پورے علاقے میں، اور وہ اب چھاپے مار رہے ہیں، اور اس کا مطلب یہ واقعہ اور یہ پورا جو معاملہ ہے یہ کافی زیادہ سیریس ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے یو ایس کو اتنا زیادہ ایکٹیو رہنا پڑ رہا ہے۔ اور اس کی وجہ سے یہ بھی اس کا ایک ڈرا بیک ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو انڈین اوشین ہے، جو عربین سی والا سیگمنٹ ہے، وہاں پر صومالی پائریٹس اب دوبارہ ایکٹیو ہو گئے ہیں، کیونکہ یو ایس اور ان کے پارٹنرز کا جو اب زیادہ فوکس ہے وہ اب حوثیز کی کارروائیوں پر ہے۔ اور اس میں ہمیں یہ بھی چیز نظر آ رہی ہے کہ حوثیز کو بہت زیادہ سپورٹ حاصل ہے اس وقت مسلم دنیا سے۔ ہم دیکھ رہے تھے، ہم نے اس رپورٹ میں دیکھا کہ یمن کے اندر بہت سے ان کے مخالف گروپس ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، اس کے علاوہ حزب اللہ بھی ان کی مدد کو آ رہی ہے۔ اب پاکستان سے کچھ لوگ ان کو اسلحہ پرووائڈ کرنے کی کوشش کر رہے تھے جو ایران کے رستے آ رہے تھے۔ ڈیفینیٹلی وہ تو اپنی طرف سے سمجھ رہے ہوں گے کہ وہ بہت بڑی کاز میں وہ شریک ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یو ایس کی فورسز ان کو پکڑ لیں گی۔ تو یہ ڈیفینیٹلی اب یہ دیکھیں، یہ جنگ غزہ سے شروع ہوئی تھی، اب یہ پورے خطے میں پھیل رہی ہے، مطلب اس سے بہت سے لوگوں کے جذبات جڑے ہوئے ہیں۔ ایک طرف اسرائیل اننے واہ بمباری کر رہا ہے، کل بھی انہوں نے مطلب فوڈ کے لیے کچھ لوگ وہاں پہ جمع ہوئے تھے، ان کو بھی بمباری کر کے شہید کر دیا۔ تو ایسی سچویشن میں ڈیفینیٹلی نیگیٹو سینٹیمنٹ ہی جائے گا۔ یہ امریکہ کو عرب لیڈرز نے بھی پیغام دیا تھا کہ آپ یہ جو کارروائیاں کر رہے ہیں، اسرائیل کی پشت پناہی کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے امریکہ کے اگینسٹ ایک سینٹیمنٹ کریٹ ہو چکا ہے ینگ عربز میں، وہ نفرت کر رہے ہیں آپ سے۔ اب یہ بھی جو انسیڈنٹ ہے، یہ بھی اس کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ کتنے زیادہ لوگ اس وقت تیار بیٹھے ہیں
کہ کوئی بھی وہ کاروائی کریں جس سے اسرائیل کو وہ انڈرمائن کر سکیں یا امریکہ کی جو اسرائیل کی سپورٹ ہے اس کو انڈرمائن کر سکیں. تو اس لیے وہ حوثیز کو اسلحہ پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ امریکہ کے لیے ایک بہت بڑا ایک لمحہ فکری ہے کہ دیکھیں پاکستان سے لوگ حوثیز کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. اور اب پاکستانی ایمبیسی نے کہا ہے کہ ہم یو ایس آفیشل سے رابطے میں ہیں اور ان کو کونسلر ایکسیس کب دی جاتی ہے یہ اب دیکھنا پڑے گا, کیونکہ پہلے آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے کہ یہ واقعی پاکستانی ہیں یا نہیں. لیکن مستند رپورٹس کے مطابق یہ جو 4 لوگ ہیں ان کا واقعی تعلق پاکستان سے ہے. اور اس سے ہمیں یہ بھی چیز پتہ چلتی ہے کہ حوثیز کی کارروائیوں کا جو سکوپ ہے وہ بھی بہت وسیع ہے. آپ دیکھیں مطلب پورے ریجن سے ان کو بھی سپورٹ مل رہی ہے, مطلب سمندروں میں ان کی سپورٹ موجود ہے. اور وہ اسی لیے جو گلف آف آئیڈن اور باب المنڈب جو اسٹیٹ ہے وہاں پر اپنی کارروائیاں کر رہے ہیں اور وہ یو ایس جیسی نیول فورس کو چیلنج کر رہے ہیں. ان کی وار شپس, ان کے ڈسٹرائرز اور ان کی کارگو شپس کو نشانہ بنا رہے ہیں, جس کی وجہ سے جو کمرشل ایکٹیویٹیز ہیں ریڈ سی کے اندر وہ تو بری طرح سے متاثر ہو چکی ہیں. اور اب وہ ایک ملٹرائز زون بن چکا ہے ریڈ سی جہاں پر جھڑپیں جا رہی ہیں. اور اسی وجہ سے ایک یو ایس نیول کمانڈر نے بھی کہا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ یہ ورلڈ وار 2 کے بعد سب سے بڑی نیول بیٹل ہے جس میں اتنی زیادہ انگیجمنٹ ہو رہی ہے کہ ہمیں اسٹرائکس کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور پھر ہم ریٹیلیٹری اسٹرائکس کرتے ہیں. تو یہ ایک جنگ کی کیفیت ہے, یہ ایک جنگ سے کم نہیں ہے. اور وہ ایران پر الزام لگاتے ہیں, جبکہ ایران کہتا ہے کہ ہم ان کو ڈائریکٹ سپورٹ نہیں پرووائڈ کرتے, ہم انہیں صرف مورل سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں. حوثیز بہرحال ہمیں نظر آ رہا ہے یمن اس وقت ان کے لیے ایک سر درد بن چکا ہے. یہ یمن کا پورا علاقہ یہ سعودی عرب کے لیے بھی سر درد بن چکا ہے, یہ امریکہ کے لیے بھی, کیونکہ سعودی عرب ان سے دوستی کرنا چاہ رہا تھا اور اب کلیئرلی یہ جو امن کی کوششیں ہیں وہ انڈرمائن ہو چکی ہیں, وہ سیریسلی ہرٹ ہو چکی ہیں اس نئی جنگ کی وجہ سے. اور یو ایس اور یو کے کی فورسز اسٹرائکس کر رہی ہیں یمن کے اندر تاکہ ان کے حوصلے پست کیے جائیں, لیکن خبروں سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ باز نہیں آ رہے اور نہ ہی وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں اور وہ دھمکیاں لگا رہے ہیں. پچھلے دنوں انہوں نے یورپی یونین کو بھی دھمکی لگائی ہے کہ آپ جو ادھر آنے کا سوچ رہے ہیں نا, آپ جنگ میں شریک مت ہونا. یورپی یونین نے کہا کہ ہم نے ابھی اپنے تحفظ کے لیے شپس ڈپلوائے کی ہیں سمندروں میں, لیکن حوثیز نے انہوں نے کہا کہ آپ ڈائریکٹ فائٹ میں مت آنا یو ایس اور یو کے کے ساتھ, نہیں تو پھر وہی حال ہوگا جو ان کی کشتیوں کا ہو رہا ہے. اور اس وقت بڑی کرٹیکل سچویشن ہے, اور جس طرح یہ یو ایس چھاپے مار رہا ہے ان سمندروں میں, اس سے کلیئر پتہ چلتا ہے کہ سٹیکس کتنے ہائی ہیں, کتنا زیادہ آگے تک چلا گیا یہ معاملہ. اور جس میں یو ایس کا اٹارنی جنرل اس حوالے سے سٹیٹمنٹس دے رہا ہے اور انہوں نے بندے پکڑے ہیں, اور ڈیفینیٹلی اب وہ ان کو عبرت کا نشان بنانے کی کوشش کریں گے کہ حوثیز کی مدد کا کوئی سوچ بھی نہ سکے. تو اب دیکھیں آگے کیا بنتا ہے. ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیے آپ کے خیال میں اس حوالے سے پاکستان کا کیا کردار ہوگا, پاکستان کس طرح اس معاملے کو ہینڈل کرے گا. کامنٹ کیجیے. اس کے علاوہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی وہ بیل آئیکن بھی دبا لیں تاکہ وہ سٹوریز دنیا بھر سے پاکستان سے جن کی مین اسٹریم میڈیا پر پراپر کوریج نہیں ہوتی ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو آپ تک ٹائم پر پہنچ جائیں.